بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسی عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا اعلیٰ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف ایک صحابی کا نام سے فرمایا، اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ اور عرض کیا، ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصاری میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل مکر ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے کاف، تیرا برا ہو نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ مجمع الورد۔ 3 صحابیوں رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ ارادہ کیا کہ وہ اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو بھی نماز کو بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو میری سنت ہے، سنت سے آراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، موت سے کسی ایک کی موت ہونے پر زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تاکہ اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گونا و آزاد وصال بھی برقرار رہتا ہے، جس سے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور اپنی بیوی خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے نعوذ باللہ، تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج میں روزے دار ہوں اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کس کس نے آج روزہ رکھا ہے۔ الحمدللہ، آپ سب کو رمضان مبارک۔
نمبر 3، خلا لینے پر میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی جسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے زیادہ کر دے گا، چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر، اس طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔